السلام علیکم ناظرین، میں تواڈی میزبان سعدیہ بخاری۔ رمضان المبارک نزول قرآن دا مہینہ، اللہ دی خوشنودی حاصل کرن دا مہینہ، ملائکہ دے اترن دا مہینہ، عبادت اور ریاضت دا مہینہ۔ سوچ سریلی سنگت دے وچ ساڈے نال بہت ہی وڈی شخصیت موجود نے جنہاں نوں ویکھ کے بہت سارے لوکاں نعت خوانی سیکھی ہے، صدارتی ایوارڈ یافتہ نے اور کسی بھی تعارف دے محتاج نہیں نے۔ جی سانوں اج جوائن کیتا ہے حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب نے۔ السلام علیکم سر، سب تو پہلے بہت شکریہ تسی تشریف لائے، کی حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی سے رکھے۔ آمین آمین۔ سر بہت سارے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر نعت پڑھنا شروع کی، نعت خوانی کا آغاز آپ نے کب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والد صاحب نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا۔ پہلے ماشاء اللہ حافظ قرآن بنایا تھا، پہلے حافظ قرآن بنے تھے، نعت خوان بعد میں بنے تھے۔ تو والد صاحب خود بھی ماشاءاللہ ان کو شوق تھا نعت پڑھنے کا اور محفلیں سجانے کا شوق تھا ان کو، ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے مجھے پھر اس لائن پہ لگایا، تربیت میری انہوں نے کی۔ اچھا سر، آپ نے نعت کی تعلیم باقاعدہ لی یا اور سیکھی کسی ادارے سے؟ وہ والد صاحب سے ساری ان کی زیر سے آئی، سارا کچھ انعام ملا اللہ کے۔ اچھا، ان سے ہی سیکھی تھی۔ تو حمدیہ کلام سے آغاز ہو جائے پہلے۔ ہاں جی، دعائیہ کلام کرتے جی ضرور۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں کو ہم سے سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاداب اونچا دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر ایک خدا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو دولت عطا کر، جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا کر، جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر، میرے مولا جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز، آواز ماشاءاللہ اس عمر میں بھی۔ اچھا سر، آپ کمپٹیشن میں بھی جب آپ نے نعت پڑھنا شروع کی، سیکھی، تو کمپٹیشن میں بھی حصہ لیتے تھے؟ نہیں، نعت کے کوئی کمپٹیشن میں نہیں حصہ لیا۔ بچپن میں قرات کا ایک کمپٹیشن ہوا تھا، اچھا، اس میں مجھے گولڈ میڈل مل گیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت،
تو ہمارے دوست قاری صداقت صاحب بہت نامور شخصیت ہے، ماشاء اللہ. ان کو سیکنڈ ملا، مجھے فرسٹ ملا. وہ بھی چھوٹے تھے، میں بھی چھوٹا تھا، ان کو یاد ہے. جب مطلب ساتھ ساتھ کمپٹیشنز میں بھی آپ پارٹ بنتے رہے اور پوری زندگی پھر اس طرح سے گزر گئی. سر آپ نے نعت شریف کے فروغ کے لیے بہت کام کیا اور بہت سارے ممالک میں نعت پڑھی. کن ممالک میں آپ نے نعت پڑھی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. پہلے زیادہ پرانی بات بتاؤں، جی. ہمارے دوست سے پروفیسر حسن رضوی صاحب جنگ اخبار کے صحافی تھے، تو وہ ہمیں انڈیا میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں لے کے جاتے تھے. پہلے وہاں انڈیا میں بھی نعتیں پڑھنے کا موقع ملا. پھر ایک دفعہ ایسا بھی موقع ملا کہ ہم وہاں حاضری کے لیے گئے تھے، مزارات پہ حاضریاں دی. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تانا ادھر ہی ہے نا، دہلی میں ہے. خواجہ غریب نواز کا تو الگ ہے، اجمیر شریف میں ہے، ان کا دہلی میں ہے خواجہ نظام. وہاں عرس ہو رہا تھا ان کا، تو وہاں محفل میں ہمیں بلایا گیا. تو وہاں اندرا گاندھی بھی اسٹیج پر آ گئیں. ان کا الیکشن ہونے والا تھا، تو وہ اسٹیج پر آ کر بیٹھ گئی. وہاں میں نے پھر میاں محمد حق صاحب کا عارفانہ کلام پیش کیا پنجابی کا. اچھا. تو وہ ان کو بڑا خوش ہوئے، بڑی انہوں نے داد دی مجھے خوشی سے. پھر اس کے علاوہ وہ میں بتا رہا تھا انٹرنیشنل کانفرنس میں لے کے جاتے، تو وہاں پہ سکھ برادری نے بھی میاں محمد صاحب کا کلام بڑا پسند کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. پنجابی کا تھا نا، پنجابی کا تو کلام ہے، رحمت دا دریا الہی ہردم مغدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینو کم بن جاندہ میرا. کیا بات. تو سکھ برادری نے بھی بڑا پسند کیا ایک دو کلاموں میں وہاں پہ. اچھا. دوسری بات اس کے بعد پھر یہ اور دوسرے ممالک میں مڈل ایسٹ میں جانے کا موقع ملا، کافی کویت بحرین وغیرہ. لیکن سب سے زیادہ پروگرام جو ریگولر ہر سال جو کیے وہ یہاں پہ مسقط عمان میں کیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہاں پہ ہر سال حاضریاں ہوئی، کافی سال مسلسل حاضریاں ہوئیں. ماشاء اللہ. اچھا، پنجابی کلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ہو جائے سر پنجابی کلام ایک. یہی پیش کروں یا کوئی اور پیش کر دوں؟ کوئی بھی آپ کو جو اچھا لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا، جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اس شان تو شاناں سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز سر آپ کی. سر آپ کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں. یہ ہمدانی ہمارے دادا جی کے نام کے ساتھ نہیں تھا. ہمارے والد صاحب کو
ایک بزرگ خواب میں آئے تھے. جی. ان کا نام تھا، انہیں کہا جاتا ہے، ان کا نام بھی مشہور ہوا بانی مسلمانی امیر کبیر سید علی ہمدانی. وہ بزرگ تھے، ایران کے بزرگ تھے. ہمدان شہر ہے ایران میں، وہاں سے ان کا تعلق تھا. اپنے گروپ کے ساتھ آ کے انہوں نے کشمیر میں بہت تبلیغ کی، بڑی دنیا کو مسلمان کیا انہوں نے، اس لیے ان کو بانی مسلمانی کہا جاتا ہے. ان کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی نا وہاں آ کے انہوں نے تبلیغ کی، اسلام پھیلایا وہاں پہ، تو ان کو امیر کبیر سید علی ہمدانی کہا جاتا ہے. وہ ہمارے والد صاحب کو خواب میں آیا تو پھر والد صاحب نے ان کی عقیدت سے نسبت سے رکھا ہے نسبت. اچھا، اور پھر آپ کی یہ سلسلہ پھر آگے شکر الحمد للہ جی، اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا برکتیں دی اس کلام سے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آج کل نعت خوانی کے حوالے سے بات کریں تو ہماری یوتھ نعت خوانی کی طرف آ رہی ہے، اور نعت خوانی کا انداز بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے. اب اس میں میوزک بھی ایڈ ہو گیا ہے. تو آپ تو ماشاء اللہ وہ ہیں، وہ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگ، آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے نعت خوانی سیکھی. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آج کل جو یوتھ نعت خوانی کر رہی ہے؟ جی دیکھیں، اصل نعت خوانی جو ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بٹھا کر نعت سنی تھی. تو وہ انتہائی عقیدت و احترام کا طریقہ ہے، اور بچیوں نے بھی آپ کا استقبال کیا تھا جو دف کے ساتھ، لیکن اس کے بعد دف کہیں بجی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ سلسلہ بس آگے اس وقت جیسا بھی چل رہا ہے، اب عوام کے رجحان بھی ادھر ادھر کو چل پڑا ہے، اس لیے وہ ان کا شوق پورا کرنے کے لیے وہ بھی جو شوق سے چلاتے ہیں. لیکن اصل جو ہے نعت دل سے پڑھی جائے اور سننے والے بھی دل سے عقیدت سے سنیں. اور ایسے کلام ہوتے ہیں جو پڑھتے ہوئے بھی یا سننے والے بھی وہ پورے گہرائی سے سن رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں، ان کا دماغ جو ذہن وہ مدینہ پاک پہنچ جاتا ہے. پھر وہ بھی یا ہم اشکبار ہو جاتے ہیں پڑھنے والے، یا وہ سننے والے اشکبار ہو جاتے ہیں. تو عقیدت و احترام سے پڑھی جائے، اور اس میں ثواب بھی ہے بڑا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. اچھا سر، آپ ان نعت خواہ میں سے ہیں جنہوں نے نعت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا. آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اچھا سوال ہے آپ کا. کئی لوگوں کا ذریعہ معاش نہیں ہونا تھا، یہی ہونا تھا. جی. والد صاحب نے، میں نے بتایا نا پہلے حفظ قرآن بنایا تھا نا، ماشاء اللہ. تو شکر الحمدللہ 55 سال نماز تراویح پڑھائی میں نے ماشاء اللہ. یہ آواز، یہ گلا چلتا بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، یہ اس کی برکتوں سے چل رہا ہے. قرآن پاک کی برکتیں اللہ دے رہا ہے. ماشاء اللہ. پہلے حفظ قرآن بنایا نا، پھر انہوں نے نعت خوان بنایا. اس کے بعد پھر والد صاحب بھی ڈگری والے حکیم صاحب تھے. اچھا. تو ان کا دواخانہ انہوں نے پہلے انڈیا میں کرتے تھے، پھر لدھیانہ سے آگے انہوں نے لاہور میں، وہ رنگ محل سے آگے گمٹی بازار کہلاتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے دواخانہ قائم کیا. تو انہوں نے پھر، میرے بھائی مجھ سے بڑے بھی 3 بھائی ہیں اور چھوٹے بھی تھے، مطلب 6 بھائی ہیں ہم سے. کسی کو نہیں، انہوں نے مجھے حکیم بنایا. طبیہ کالج حمایت اسلام ہے چوک یتیم خانہ میں، وہاں پہ انہوں نے مجھے حکمت پڑھائی. 4 سال کا حکمت کا کورس کیا، اور ذریعہ معاش پھر والد صاحب نے ٹریننگ دی، اور ذریعہ معاش پھر حکمت کا ہی بن گیا. اب والد صاحب تو دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ وہ دواخانے پہ پھر میری ڈیوٹی ہے، میں جاتا ہوں دواخانے میں بیٹھتا ہوں. چھوٹے بھائی وہاں ساتھ محنت کرتے ہیں دواخانے میں ذریعہ معاش. وہ ایک مجھے یاد آ گئی آپ کی بات سے کہ ایک چینل پہ علامہ صاحب نے مجھے پوچھا تھا بھی آپ حکیم بھی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. تو میں کہا وہ نیم حکیم خطرہ جان نہیں، ہم ڈگری والے ہیں. کہتے آپ کی بات صحیح ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. جی صحیح بات ہے. اچھا سر، آپ کی جو سب سے زیادہ جس نعت کو بہت زیادہ مقبولیت ملی، میں چاہوں گی کہ وہ آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں. بس وہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا تھا. ہمارے بزرگ تھے، اعظم چشتی صاحب، ظہوری صاحب، نیازی صاحب، ایسے لوگ ہمارے بزرگ تھے، ہم ان کے زیر سایہ پڑھتے تھے. ماشاء اللہ. تو انہوں نے لکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ایسا ہوا کہ 83 میں حکمت کے حوالے سے ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. 10 ڈاکٹر کے ساتھ 10 حکیم بھی انہوں نے حاجیوں کی خدمات کے لیے بھیجے. تو قرآن اندازی میں 5 سینئر حکیم تھے اور 5 جونیئر تھے. 77 میں میں نے حکمت پاس کی تھی. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ جونیئر میں میرا بھی قرآن اندازی میں نام نکل آیا. پھر 2 مہینے حاجیوں کی خدمت کا موقع ملا. 83 کی بات ہے. حاجی اکبر اللہ نے عطا کیا، خدمت کا موقع بھی ملا. انہی دنوں میں ایک رات کو ایک دوست ہمارا گجرانوالہ کا، ایک سیالکوٹ کے گجرانوالہ کے قاری صاحب میرے قرآن پاک کے ساتھی تھے. وہ مجھے پرانا دور تھا نا، پرانی مسجد تھی 4 میناروں والی، اور پورے ہوٹل وغیرہ ساتھ تھے اس کے. تو وہ مجھے ادھر کا راؤنڈ لگا رہا تھا، سیر کرا رہا تھا مجھے.
قاری صاحب سیالکوٹ والے، تو گجرا والا کے دوست حافظ وحید صاحب ہیں، وہ مجھے مل گئے، کہتے اب کیا تیاری میں کچھ تھوڑا سا رش کرے، کہتے تھوڑی دیر اب تہجد میں آپ سے نعت سننی ہے۔ انہوں نے گنبد شریف کے باہر بابا جبریل جو کہا صاحب آپ کے قدمین شریف ہیں کی طرف، اس کے باہر بیٹھ کر انہوں نے نعتیں سنی۔ اس وقت سیکورٹی کوئی نہیں تھی، شرطا، عربی میں شرطا کہا جاتا ہے گارڈ کو، کوئی بھی نہیں تھا 1% بھی۔ انہوں نے باہر بیٹھ کے نعتیں سنی، تہجد کی اذان ہوئی تو دروازہ کھل گیا، اچھا، اندر گئے تو کوئی شرطا جالیوں کے پاس نہیں تھا۔ سرکار کا کرم ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایسی ہوئی ماشاءاللہ، کہ جالیاں آرام سے چوم لی، اب تو انگلی بھی نہیں کر سکتی، صرف منہ بھی کرے تو کہہ رہے حاجی اللہ چلو، ہاں جی، دعا ہاتھ بھی نہیں اٹھانے ایسے دیتے ہی نا، ہے، ایسے ہی ہے، رش بھی ہو گیا نا زیادہ، پھر جام ہو جائے نا وہ، اگر ایسا نہ کرے تو آرام سے جالیاں اللہ تعالیٰ نے چما دی سرکار کا کرم سے۔ قدمین شریفین سے بھی اس وقت قرآن پاک کی الماری نہیں ہوتی تھی کہ ادھر چہرے مبارک کی طرف نہیں جا سکتے تھے، اس وقت جا سکتے تھے، اب نہیں جا سکتے نا، اب نہیں جا سکتے، تو آرام سے ادھر چوم رہے ہیں تو دوسرے دوست ادھر سے آئے کہتے ہیں ادھر بھی آتا ادھر بھی شرطا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے قدمین شریفین سے بھی جالیاں چما دی اور ماشاءاللہ، چہرے مبارک سے بھی جالیاں، آرام سے بالکل سکون سے، ماشاءاللہ۔ بھاگ دوڑ میں نہیں ہوتا جیسے دل کی گہرائی سے بندہ چومتا نا، اب تو خواہش ہی رہ جائے گی لوگوں کی۔ تو پھر اس کلام کی سمجھ پھر آئی نا۔ اس میں ایک شعر ہے نا، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، کیا بات ہے، وہ منظر پھر سارا یاد آ جاتا ہے۔ پھر میں نے شروع کی اس 83 میں، اچھا، اور پی ٹی وی والوں نے پھر چلائی بہت زیادہ۔ ماشاءاللہ۔ سر ہم آپ سے یہی کلام سنیں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سر واقعہ اتنا خوبصورت اور ذکر ہو رہا تھا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے تو کلام ہو جائے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے،
اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ یہ میرا آنسو بھاجی ایسے نہیں نکلتے، ایسے کلاموں میں منظر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی دماغ اللہ نے دی، دماغ اللہ نے بنایا نا، ایسے ہی تو وہاں کے منظر نظر آ جاتا، یاد آ جاتا، ساری حاضریاں یاد آ جاتی۔ 83 میں پہلی حاضری ہوئی تھی نا، پھر اس کی برکتوں سے لوگ جا کے وہاں دیکھتے ہیں تو یاد کرتے ہیں کہ جی مینار نظر آئے ہمدانی صاحب تو آپ یاد آئے، تو وہ دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر حاضریاں اس وقت سے بڑی ہوئی، حج بھی اللہ نے 3 حج عطا کیے، پھر عمرہ بھی ماشاءاللہ بڑے عطا کیے۔ اس طرح یہ پھر ایسی حاضریاں یاد آ جاتی ہیں نا اس کلام کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہے۔ اور جب آپ نے حاضری کی اور سب سے بڑی بات کہ آپ ان کے قدم مبارک کو چوما، ہاں بالکل، اب وہ ٹائم نہیں ہے، وہی پہلی والی بات کہ نہیں اب وہ چیزیں ہیں، باقاعدہ انہوں نے وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ قدموں والی سائڈ پہ بیٹھ کے نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی، ماشاءاللہ۔ اب وہ سائڈ بند کر دی انہوں نے، ادھر سے نہیں دوسری سائڈوں سے پیچھے سائڈوں سے جانا، سامنے سے حاضری جان دینی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسی ہے، پھر کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ منظر جو ہے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت سارا آپ کی خوبصورت آواز ہے اور واقعی اثر رکھتی ہے۔ ہر جگہ نہیں ہوتا، جہاں شوق والے ہوں، بلانے والے بھی شوق والے ہوں، وہاں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، نعت پڑھنے اور سنتے وقت جو ہے ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، شاعر نے کہا نا جی، تو میں کہتا ہوں ادب پہلا کرینہ ہے عبادت کے کرینوں میں۔ بہت خوبصورت۔ جتنے ادب و احترام سے عبادت کی جائے گی اتنی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو نعت میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ نعت بھی جتنی ادب اور احترام سے پڑھی جائے گی، سنی جائے گی، صرف پڑھی نہیں جائے گی، سنی بھی جائے گی۔ جی نعت میں دھمال نہ ڈالی جائے نا، ہاں جی ایسا ہی ہے۔ قوالی میں دھمال ڈالی جائے، قوالی الگ ہے، نعت الگ ہے۔ جی اس میں جتنی ادب اور احترام سے نعت پڑھی جائے گی، جتنی سنی جائے گی، اس میں پھر وہ روحانیت اور کیفیت ہوتی ہے بڑی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، آج کل جتنی بھی محافل ہوتی ہیں وہاں پہ نوٹوں کی بہت زیادہ برسات کی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں ابھی بھی دور حاضر میں جس طرح سے قوال اور نعت خوانی کا سلسلہ دوبارہ سے بڑھ گیا ہے، لیکن اب اس طرح سے ادب نہیں کیا جا رہا، نوٹوں کی بچھاڑ ہوتی ہے اور پیسے پھینکے جاتے ہیں، شور مچایا جاتا ہے۔ کیا اس طرح سے جو نعت خوانی ہے، نعت کا جو ادب ہے وہ خراب نہیں ہو رہا؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، اس بات کی میں مذاق سے بات کر لوں تھوڑی سی؟ جی جی۔ کہ اس کی میں اگر مخالفت کروں تو میرے نوٹ بند کرانے آپ نے؟ نہیں آپ کی نہیں کرواتے۔ اصل میں بات آپ کی بڑی صحیح ہے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میرے بڑے بھائی محبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انتقال کر گئے، وہ باقاعدہ مائک پہ کہہ دیتے تھے کہ جی یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ اس میں ادب نہیں رہتا۔ کہتے ہیں اگر آپ نے محبت سے کوئی نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کرنا چاہتے ہیں، تو ادب سے آ کے آپ یہاں اسٹیج پہ رکھ دیں، ادب کے ساتھ رکھ دیں، ٹھیک ہے، آپ کو جتنا بھی تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی کرنا آپ نے، اس لیے اس میں ذرا احترام والا کام کم ہو جاتا ہے نا، اس لیے وہ طریقہ بہتر نہیں ہے، ادب سے پیش کرنا وہ بہتر ہے۔ بہت سے جگہوں میں ہوتا ہے، ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو صرف آ کے ادب سے احترام سے پیش کرتے ہیں۔ بالکل، مطلب آپ پیسے رکھ دیں بجائے کہ یہ پیسے پھینکنے والا طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ کوئی بات ہوگی نا، ادب پہلا کرینہ ہے عبادت کے کرینہ۔ بالکل ایسے، اور جن کا ذکر عبادت ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے، اور جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ نعت، بلکہ یہ بات سچ بھی ہے کہ جب آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں تو باوضو ہو کر کریں، اور حق بھی یہی ہے۔ ہاں جی بالکل صحیح ہے جی۔ اچھا سر، نعت جب آپ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو کلام کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ کلام کا انتخاب تو یہ بزرگوں کے ساتھ جو ہم نے دور گزارا نا اپنے بزرگوں کے ساتھ، جی پھر اللہ تعالیٰ کا وہ بھی انعام ہے نا کہ بزرگوں کا قول ہے کہ با ادب با مراد، ہم نے اپنے بزرگوں کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی انعام ہے۔ تو ان کے زیر سایہ جو ہم نے پڑھی چیزیں، ان کی چیزیں زیادہ تر سلیکشن ہی ہوتی ہیں، جو
اعظم چشتی صاحب نے پڑھی یا ظہوری صاحب نے جیسے پڑھی، عبدالستار نیازی صاحب نے پڑھی، انہیں لوگوں کی چیزوں کے زیادہ انتخاب کر لیتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء یا اللہ. کوئی کتابوں میں سے کوئی کلام نظر آ جاتا ہے اس پہ پرانی طرز لگا لیتے ہیں. اچھا کسی خان صاحب سے نہیں نا رابطہ ہوا جی جی. تو میں کسی خان صاحب سے ٹریننگ نہیں نہ لی، اچھا طرز ان سے نہیں لگوائی، کسی اور کی طرز کو پھر نئے کلام پہ لے آتے ہیں. اچھا اچھا سر، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کیا ہی خوبصورت کلام ہے. ہاں جی واقعی بڑا اچھا کلام ہے. جی جی ایسے کلام پڑھتے ہوئے بھی اپنی حقیقت سامنے آ جاتی ہے نا، ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. کہ وہ اپنا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، مہربانیاں اور سرور بے پاک شک، صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، ان کی بے رحمتیں شک، وہ بھی یاد آتی ہیں ایسے کلام بے پڑھتے شک ہوئے. ایسا ہی ہے. تو یہاں پتہ نہیں ایسا ماحول کیسا بنا ہوا ہے کہ یہ روحانیت ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. اور آپ کی آواز ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ سے کلام کی فرمائش نہ کروں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار
آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سر بہت بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انداز، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ آپ بالکل اس منظر کو فیل کر رہے تھے اور آپ ایک کیفیت طاری ہو رہی تھی. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. سر آپ موسیقی کے حوالے سے بھی شروع میں بتا رہے تھے، آپ کو موسیقی کی آفر ہوئی اور آپ نے انکار کر دیا، وہ واقعہ شیئر کریں. اب بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، ماشاءاللہ. خوبصورت آواز جو ہے یہ تو اللہ کی عطا ہے نا. اور پھر آگے جو چل رہی ہے وہ بتایا تھا میں نے، قرآن پاک 55 سال تراویح پڑھائی تھی نا، جی، تو اس برکتوں سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے نا، قرآن پاک کی برکتوں سے. بے شک. تو موسیقی کا آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے جب کوئی چینل نہیں تھا نا، جی، اس وقت بھی ریڈیو پاکستان پر موسیقی کے آفر ہوئی تھی کہ آپ کو کوئی غزل کوئی ریکارڈ کروا دیں. اچھا. تو مجھے والد صاحب پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین. انہوں نے حافظ قرآن مجھے بنایا تھا نا، انہوں نے منع کیا تھا کہ موسیقی کی طرف نہیں جانے. اچھا. موسیقی کی طرف تم اگر جاؤ گے تو تم قرآن پاک بھول جاؤ گے. دیکھیں ان کی بات پہ عمل کیا، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر کیسا مہربان ہوتا ہے. بے شک. تو وہ پھر اس پہ عمل جاری رکھا. پی ٹی وی پر بھی ہوا، کئی دفعہ آفر ہوئی کہ آپ اس کو ذرا موسیقی کے ساتھ کوئی آئٹم اور کرا دیں، کوئی یا کوئی جیسے موسیقی ساتھ ملا لیتے ہیں. جی. لیکن میں نے ہر جگہ انکار کیا. آپ یقین کریں، ایک چھوٹی سی بات اور بتاؤں. جی جی. ایک جگہ ایک فلم کے لیے بھی مجھے گانے کی آفر ہوئی تھی. اچھا. ہاں جی. میرے سسرال میں میرا جو ہم زلف تھا اس کے چچا فلم بناتے تھے. اچھا. خواجہ عبدالوہاب صاحب ادھر بانو مزار کے سامنے ان کی دکان تھی، ان کے بھائی فلم بنا رہے تھے. اچھا. تو رشتہ داری تھی نا، تو انہوں نے مجھے فلم کے لیے گانے کے لیے آفر کی تھی. میں نے کہا لیکن میں نے والد صاحب کی ہدایت پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں جاری ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ اتنی فرما برداری، اور آپ نے ماشاء اللہ اپنے والد صاحب کی بات کو فالو کیا اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا ہوا ہے. شکر. اچھا سر، آپ اکثر سر پہ سرخ ٹوپی پہنتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ کو اچھی بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. صرف مجھے نہیں اچھی لگتی، لوگوں کو بھی بڑی اچھی لگتی ہے. ماشاء اللہ. چینلوں والے بھی خود، وہی پروفیسر حسن ندوی صاحب کی میں بات کر رہا تھا نا. جی جی. وہ ان کا سیمینار جو ہوتا تھا پی سی میں یا کسی ہوٹل میں، جنگ اخبار کا، تو وہ مجھے فون کرتے تھے کہ ہمدانی صاحب آپ نے لال ٹوپی پہن کے آنی. اچھا. تو یہ اس کی ابتدا جو تھی نا، پہلے نوجوانی کے دور میں مجھے ریڈ ٹی شرٹ پہننے کا شوق تھا. اچھا. اس وقت لال رنگ کی ٹی شرٹ میں پہنتا تھا. تو اس وقت وہ بھی بات بتا دوں، کئی جگہ بھول جاتا ہوں، آج یاد آ رہی ہے. اسٹوڈنٹ لائف تھی، یا اسٹوڈنٹ لائف کے دور میں باڈی بلڈنگ بھی کی تھی. اچھا ماشاء اللہ، کیا بات ہے. وہ بھی کیا تھا. تو اس وقت پھر وہ ہاف بازو کی پہننے کا شوق تھا نا، ذرا سرخ رنگ کی پہنتا تھا. پھر لیکن جب عمر ذرا بڑی ہو گئی، وہ شوق کم ہو گیا، تو پھر چھوڑ دی وہ. اچھا. تو مدینہ پاک میں ایک بزرگ ملے، خواجہ صاحب تھے، وہاں قیام پذیر تھے، مدینہ پاک میں رہتے تھے. وہ مسجد نبوی میں مجھے ملے. میں نہیں ان کو جانتا، لیکن وہ خود شوق سے آ کے مجھے ملے. پہچان لیتے تھے لوگ محبت والے کہ یہ نعت خان ہے. تو انہوں نے لال ٹوپی پہنی ہوئی تھی خواجہ صاحب نے. ان کے بیٹے یہاں پہ، اب مجھے نام نہیں یاد، وہ پولیس میں کوئی آفیسر ہیں ان کے، تو انہوں نے یہاں بھی بلایا تھا مجھے. تو وہاں ان کو دیکھ کے مجھے، کافی سال پرانی بات ہے یہ بھی، کہ خواجہ صاحب تھے، ان کے دیکھ کے میں نے یہ ٹوپی، لال ٹوپی شروع کی. انہوں نے لال ٹوپی پہنی ہوئی تھی. خواجہ مدینہ، یہ مسجد نبوی سے اس کی آغاز ہوئی ہے. اچھا اچھا اچھا. وہاں سے یہ شروع ہوا ہے شوق. اس کے بعد پھر میرے بعد پھر آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں میں شوق آ گیا. جی ایسا ہی ہے. اور سر ماشاء اللہ آپ کا کلر اتنا پیارا ہے، تو ٹوپی اور بھی جب آپ پہنتے ہیں تو چار چاند لگ جاتے ہیں. میں بھی کہیں پہننے لگے لال ٹوپی، کئی پیر صاحب نے بھی پکڑی ہیں پہنی لال. جی 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 ایسا ہی ہے. یہ رنگ اتنا پسندیدہ ہو گیا نا کہ یہ آیا مدینہ پاک سے آیا نا. جی ایسا ہی ہے، بالکل ہے. سر صدل و ہن سرکار مدینہ، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، سنائیں. صدل و ہن سرکار مدینے، صدل و ہن سرکار مدینے، آوے آگن ہار مدینے، صدل و رب آکھے میں بخش دیاں گا. کیا بات ہے. رب آکھے میں بخش دیاں گا،
آ جاون گناہگار مدینے، آ جاون گناہگار مدینے، سد لو ہن سرکار مدینے، سد لو جے رب سن لے میری عرضاں، جے رب سن لے میری عرضاں، دیواں عمر گزار مدینے، دیواں عمر گزار مدینے، سد لو ہن سرکار مدینے، سد لو دنیا دے سب شہراں نالوں رب دی عجب بہار مدینے، رب دی عجب بہار مدینے، سد لو ہن سرکار مدینے، سد لو جو حبدار سجن سیداں دا، جو حبدار سجن سیداں دا، اونوں ملدا پیار مدینے، اونوں ملدا پیار مدینے، سد لو ہن سرکار مدینے، سد لو ہن سرکار مدینے، آوے آنگن ہار مدینے، سد لو۔ بہت بہت خوبصورت آپ کا بھی انداز، دل چاہ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ جاری رہے کلام۔ بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انداز۔ اچھا سر، آپ نے بہت سے ایوارڈز بھی لیے جن میں صدارتی ایوارڈز بھی شامل ہیں، کیا تاثرات تھے؟ وہ پھر آپ جب آنسوؤں کی بات کرتی ہیں نا، پھر اب مجھے وہ واقعہ یاد، کئی باتیں میں بھول بھی جاتا ہوں، عمر میں حافظہ کمزور ہو جاتا نا، کئی آپ ہوتے ہیں، شیئر لیکن کریں آپ کی باتوں سے پھر یاد آ جاتی ہیں۔ اس لیے تو میں آپ کو یاد کروا رہی ہوں، آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ رفیق تارڑ صاحب کا دور تھا، ان کے دست مبارک سے ملا، تو جب اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی اسلام آباد میں، تو میرے آنسو اس وقت وہاں بھی نکل آئے تھے میرے نام سے پہلے، کہ میں یہ سوچ کے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ یا اللہ، کسی کو ڈرامے میں مل رہا ہے ایوارڈ، کسی کو موسیقی میں مل رہا ہے، اور یا اللہ تعالیٰ شکر کہ تو نے مجھے نعت کی دنیا میں مجھے ایوارڈ عطا کر دیا ہے، نوجوانی کی عمر سن 2000 میں ملا تھا۔ اچھا، سن 2000 میں ملا تھا، اس لیے میں نے کہا اس لیے آنسو نکلیں گے، نوجوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حج عمرے بھی کرائے، اور پھر کیسے کیسے انعامات دیے اللہ تعالیٰ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیا مصروفیات ہوتی ہیں، کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ ماشاء اللہ نعت پڑھتے ہیں، اور آپ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کبھی اس چینل میں ہوتے ہیں نعت خوانی کے لیے، تو کیسے مینیج کرتے ہیں چیزوں کو؟ کچھ لوگ، کچھ چینل والے آغاز سے پہلے ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، وہاں حاضری ہو جاتی ہے۔ جی۔ کچھ کوئی نہ کوئی چینل والے ایک مہینے کے لیے پورا بک کر لیتے ہیں، پھر اس ٹائم پہ افطاری ٹائم پہ دوسروں کو ٹائم نہیں دیا جا سکتا، پھر معذرت ہو جو ابتدا میں ریکارڈنگ کر لیں یا کسی اور ٹائم پہ ریکارڈنگ کر لیں، پھر اس طرح یہ ارینج ہو جاتا ہے، مینجمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن افطاری میں مشکل ہو جاتی ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی چینل والے قابو کر لیتے ہیں۔ کیوں نہ کریں سر، اتنی خوبصورت آواز ہو، اتنی پیاری شخصیت ہو، تو کیوں نہ کریں۔ سر، زندگی کا کوئی یادگار واقعہ نعت خوانی کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ نعت خوانی کا نہیں، پھر میں آپ کو والد صاحب کی محبت کا سنا دوں۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ ہمیں والد صاحب کی محبت کا بتائیں گے۔ بڑے بھائی، ان پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، میرے ساتھی بھی تھے نا، پی ٹی وی کے میرے ساتھی تھے، چینلوں پہ میرے ساتھی تھے، ان سے رہنمائی ملتی تھی۔ والد صاحب کے بعد وہ بھی ہمارے استادوں والے کام تھا ان کے ساتھ۔ انہوں نے ایک بات بتائی تھی مجھے، کہتے کہ تمہارے ساتھ چھوٹی عمر میں، جب میں حافظ قرآن ہوا تھا، چھوٹی عمر تھی اس وقت، جی، تو چارپائی پہ
اپنی چارپائی کے ساتھ کہتے چارپائی تمہاری ہوتی تھی ان کی، تو کہتے تمہاری طرف پشت نہیں کرتے تھے، بیک نہیں کرتے تھے، کمر مطلب کہ کہتے یہ حافظ قرآن ہے تو اس طرف میں نے پشت نہیں کرنی. میرے ساتھ اتنی محبت اور ادب کرتے تھے کہ حافظ قرآن ہے. رات کو سوتے تھے نا، سوتے ٹائم تو منہ ادھر نہیں کرتے تھے، ادھر میری طرف ہی رکھتے تھے، کمر میری طرف کمر کر کے پیٹھ میری طرف نہیں کرتے تھے. قرآن پاک کی یہ حافظ قرآن ہے، اس لیے میں نے ادھر اس کی طرف پیٹھ نہیں کرنی. یہ ان کا پیار تھا والد صاحب کا. اچھا ماشاءاللہ سر، آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور آج کل ہمارے بچے حفظ کر بھی رہے ہیں. قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد اس طرح سے نہیں وہ سنبھال پاتے ہیں اور باقاعدہ اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہاں جی، وہ اصل میں اسکول کالج کے دور میں آ کے ذرا بھول جاتے ہیں نا، لیکن یہ مسلسل دہرانے سے اور سنانے سے یہ تراویح سنانے سے مراد کے تراویحیں پڑھائی جائیں مسلسل ہر سال، پھر یہ دور چلتا رہتا ہے. بہت سے دوست ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سنا رہے ہیں ہر سال. چھوٹی عمر کے نوجوانوں میں بھی ہمارے دوستوں میں ہیں تو وہ بھی سنا رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے میرے والد صاحب مجھے بادام کی گریاں کھلاتے تھے. اچھا. پھر رمضان سے پہلے کہتے تھے حافظ جی رمضان آ رہا تو تیاری شروع کرو. اچھا. تیاری پھر سارا سال بھی کہتے تھے پڑھتے رہو، رمضان شریف سے پہلے تیاری کرواتے تھے کہ بھی تیاری کرو. اچھا سر، آپ حکیم بھی ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صحت کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ایک، آپ کیونکہ حکیم بھی ہیں تو یہ آپ سے پوچھا نہ جائے تو یہ زیادتی ہے. یہ اچھی بات آپ نے کر لی ہے. اچھا ایک بات میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میں اپنی مرضی سے کلام آخر میں پیش کروں؟ جی سر، وہ ہم آپ سے ضرور سنیں گے. اتنی پیاری آواز اور ہم فرمائش نہ کریں یہ نہیں ممکن. تو وہ یہ آپ حکمت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے نا. افطاری میں ہم نے بھی کیے ہوئے اور بھی لوگ کرتے ہیں، ہم نے بھی کیے ہوئے جوانی کے دور میں جی کہ افطاری میں پکوڑے چلتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں جی، تو وہ ان کے ساتھ پھر دودھ پیا جاتا ہے. دودھ سوڈا ہوتا ہے یا دودھ ہوتا ہے. جی. تو وہ سب کو موافق نہیں آتا، کسی کو موافق آ جاتا ہے جن کا ان کو کچھ نہیں کہتا. جن کو موافق نہ آئے ان کو پکوڑے اور دودھ اکٹھے نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، احتیاط کرنی اور چاہیے. سموسے میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو میدے پہ وہی ڈالتی ہیں. ایک آلو سب سے نمبر 1 جو ہے میدے کو بہت خرابی کرتا ہے. ٹھیک ہے. رمضان کے علاوہ بھی لوگ اگر آلو سے پرہیز کریں تو میدا بچتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو آلو اور میدا اور چنے، یہ تینوں چیزیں سموسے کے ساتھ اس میں سموسہ چلتا ہے. پھر ایسی چیزوں کے بعد اوپر سے دودھ پینا، دودھ بھی گیس کرتا ہے. اب موجودہ دور والا دودھ جو ہے نا وہ گیس کرتا ہے. تو پھر پکوڑے کھا کے سموسے کھا کے تو اس کے بعد پھر جب دودھ پیا جاتا ہے تو وہ پھر میدے کو ذرا ڈسٹرب کرتا ہے. اچھا. تو میں کہتا ہوں سموسہ کھانا اگر تو اس میں سے آلو نکال کے کھا لو، پھر لائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب احتیاط کریں کھانے میں. دودھ پینا ہے تو پھر اس کے بغیر فروٹ چاٹ بناؤ. بالکل ایسا ہی ہے. اور فروٹ چاٹ کے ساتھ ٹھیک ہے، دودھ پی جائے بڑا اچھی چیز ہے. جی سر، بالکل احتیاط ضروری ہے. اور رمضان المبارک میں اپنے کھانے پینے کا، جہاں آپ روزے رکھ رہے ہیں وہاں اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. صرف یہ بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر پکوڑے کھانے ہیں دل چاہتا ہے ٹھیک ہے کھائیں، تو پھر اس کے ساتھ دودھ نہ پئیں، جوس لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، آخر میں آپ سے آپ ہی کا پسندیدہ کلام ہو جائے. اتنی خوبصورت آواز ہے تو جو آپ کا دل چاہ رہا وہ سنائیں. میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، سبحان اللہ. سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب کی، صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب کی،
سب کو کر دیجیے خوشحال مدینے والے، سب کو کر دیجیے خوشحال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، سب کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، اپنے دکھ درد سناؤں میں کسے تیرے سوا، اپنے دکھ درد سناؤں میں کسے تیرے سوا، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سر، اتنا خوبصورت انداز کہ میں خود ہی مگن ہو گئی تھی، اور بہت خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ سر۔ تسی آئے، تہاڈا بہت بہت شکریہ۔ ہستے وستے مسکراندے رہو، سوچ سریلی سنگت دے وچ پھر حاضر ہوواں گے، ادو تک لیے اللہ حافظ۔